بننے کے بعد، قابل بننے کے 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سے اگر ہم زکوٰۃ دینے کے قابل ہیں، اس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں، صاحب نصاب کہتے ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے کے قابل۔ اب اگر کچھ پیسے کہیں ہم کو آئے تو ہم اس کو پھر سے الگ سال کا حساب کرتے ہیں، یعنی ہم پہلے سے ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور پھر ہم کو درمیان میں کہیں وراثت سے یا پھر کسی تجارت سے 1 لاکھ روپے آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1 لاکھ کے پھر 1 سال بنے۔ ایسا نہیں ہے، ہم مالدار بن جانے کے بعد سے 1 سال، درمیان میں جتنے بھی پیسے آئیں گے ہر ایک پیسوں پر، ہر ایک دولت پر الگ الگ سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں جتنا بھی ہمارے پاس شامل ہوتا رہے وہ زکوٰۃ میں آ جائے گا۔ اس سال اس رمضان میں مثال کے طور پر ہمارے پاس 10 لاکھ روپے تھے، پھر درمیان میں 2-4 پڑھتے پڑھتے آئندہ رمضان تک اگر 20 لاکھ ہو گئے تو کچھ پر تو سال ہو گئے، وہ کچھ پر سال نہیں ہوئے ہیں، لیکن پورے 20 لاکھ پر آپ کو اگلے سال زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جس وقت زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس موقع پر، اسی طریقے سے مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے، اس وقت مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فلاں تاریخ میں شادی ہوئی اور شادی ہونے کی وجہ سے 1 سال کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، کب؟ جبکہ جس لڑکی کی شادی ہوئی اس وقت اس کے پاس کچھ بھی زیورات یا اس کا کچھ بھی مال نہیں تھا، اور پھر تو اس کے لیے یہ حساب ہے کہ شادی ہونے کے جب سے زیور ہاتھ میں آئے، جب سے اس کو زیور ملے اس کے بعد 1 سال، اگر وہ لڑکی دلہن پہلے سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب تھی پیسوں کی وجہ سے یا چاندی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اب اس کے لیے شادی کے بعد سے 1 سال گزرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کو پہلے سے زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ زکوٰۃ جن دنوں میں وہ ادا کرتی تھی اس میں ان زیورات کو بھی شامل کر کے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، پھر اس زیورات کے لیے الگ سے سال گزرنے کی ضرورت نہیں۔ اور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سونے پر، چاندی پر اور نقد رقم اور مال تجارت پر۔ جانوروں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور جو خاص جانور پالتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس عام طور پر جانور پالتو جانور نہیں ہوتے ہیں، جانور خریدتے بھی ہیں تو وہ بھی مال تجارت میں آ جاتے ہیں۔ پورا مطلب جانور ہو یا کوئی بھی دکان ہو، کوئی بھی ہماری تجارت ہو، ان سب کا جو مال ہے اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں کہ کسی کے پاس صرف زیور ہے، سونا، چاندی نہیں، پیسے نہیں، وہ مال تجارت بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ 80 پر 7.5 گرام سونا ہو تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم ہے، سونا 80 پر 7 گرام نہیں ہے اور اس کے ساتھ چاندی اور دوسری نقد رقم اور کچھ بھی نہیں ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طریقے سے صرف چاندی ہے، نہ سونا ہے نہ کچھ پیسے ہے، تو ان کے لیے 612.5 گرام چاندی اگر ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور مال تجارت ہے، زیور بھی نہیں، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، صرف مال تجارت ہے، تو مال تجارت 612.5 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنے برابر اگر پیسے ہیں یا مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کم؟ صرف سونا ہو، صرف چاندی ہو، صرف پیسے ہو، صرف مال تجارت ہو۔ اور اگر سب تھوڑے تھوڑے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں اور کچھ مال تجارت ہے، تو ایسے موقع پر ہم کو چاندی کا حساب کرنا پڑے گا۔ زیور 10 گرام ہے اور چاندی کچھ آدھا پاؤ کلو ہے اور کچھ نقد رقم ہے، مال تجارت ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پوروں کی قیمت ملا کر کے 612 گرام چاندی کے برابر اگر قیمت پہنچ جاتی ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو الگ الگ صورت میں الگ الگ دیکھیں گے، اگر تھوڑے تھوڑے متفرق ہیں تو سب کا مجموعہ ملا کر کے اگر 612.5 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہوتی ہے اس کے برابر اگر ہو جائے تو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ عام طور پر گھروں میں چاندی سونا عام طور پر دونوں ملے رہتے ہیں، اس لیے ایسے موقع پر چاندی سونا اور چاندی ملا کر کے اگر چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، چاہے سونا 80 پر 7.5 گرام نہ ہو،
تو بھی ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ خالص سونا ہے، خالص چاندی ہے، خالص پیسے ہیں، خالص مال تجارت ہے، تو الگ الگ مسائل ہیں۔ تھوڑے تھوڑے اگر ہیں تو اس موقع پر ہم اس کا حساب کریں گے، چاندی کا حساب کریں گے، 612 گرام 12.5 گرام چاندی کا حساب۔